بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ ناظرین، ہم بات کریں گے پاکستان کی حالیہ ایئر سٹرائکس جو کہ افغانستان میں کی گئیں 3 صوبوں میں 7 مقامات پہ ان کے دہشت گرد کے جو ٹھکانے تھے، جو پاکستان کے خلاف سرزمین وہاں سے استعمال ہوتی تھی اور وہاں سے دہشت گردوں کو تربیت دے کے پاکستان بھیجا جاتا تھا، جس کا بارہا پاکستان مطالبہ کرتا رہا اور پاکستان کہتا رہا کہ دوحہ اکارڈ کے حساب سے آپ کو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت اپنی زمین کا آپ نے جو وعدہ کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان اور افغانستان کے لاسٹ ٹائم پاکستان نے سٹرائکس کی تھی، اور بلکہ میں کہوں کہ پاکستان نے ان کو دھول چٹائی افغانیوں کو، اور جس طرح ان کی پوسٹوں پہ سے وہ چھوڑ کے بھاگے اور ان کی تشکیلیں جو تھیں ان کو فنا کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا اور ان کے ٹریننگ کیمپس کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے خود سیز فائر کا مطالبہ کیا اور مذاکرات شروع کیے۔ ترکیہ اور قطر کے کہنے پہ اور 1-2 اور ممالک تھے جو اس میں بڑا انیشیٹو لے رہے تھے، جن کو بہت ہمدردیاں بھی ہیں ان کے ساتھ۔ ہم قطر کی بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ الجزیرہ کو ہم نے پاکستان میں بین اس لیے کیا ہے کہ وہ پاکستان کا موقف کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں کہتے، ان کو ان کے فائٹرز کہتے ہیں یا فوجی کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کہ کوئی سیمپتائزرز موجود ہیں اور ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ اور ایک ایسا چینل جو کہ اس طرح کی پوری دنیا جو تسلیم کر رہی ہے اور ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے وہ نہیں کہہ رہے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر، اس میں بھی انہوں نے 10 ارب روپے پاکستان سے مانگے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس ایگریمنٹ کے اندر، یعنی جو مذاکرات ہو رہے تھے، کہ ہم ان کو آگے پیچھے کر دیں گے اور دہشت گرد جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بس کی بات وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بات ہے کہ وہ ہیں، بلکہ جو پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی دے رہا ہے، اس میں سے خاطر خواہ رقم جو ہے ان دہشت گردوں کے سربراہان کو دی جاتی ہیں، ان کو پالا جا رہا ہے اور وہی ان کے لیے ان کی ایک بہت بڑی آرمی بنی ہوئی ہے، اور تقریباً 20 سے 25 ہزار کا کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں مختلف گروہوں کے تقریباً 20 انٹرنیشنل جو بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پال رہی ہے افغانستان کی یہ رجیم، جو طالبان رجیم ہے۔ حکومت تو میں کہتا نہیں اس کو، کیونکہ یہ حکومت تو ہے نہیں، بس قبضہ کہتے ہیں حصہ برائے جسہ کے حساب سے یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی انہوں نے الیکشن تو ابھی تک کرائے نہیں، دہشت گردی اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور یہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بھتہ خوری اور جو ان کے اپنے ملک کے اندر بھی سلسلہ چلتا رہا اس کے اندر بھی یہی باتیں آتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ایما کے اوپر ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ خیر، پاکستان نے بڑے پرسائزڈ اور پریسیجن اسٹرائکس کی، جس میں تقریباً 100 کے قریب جو ہیں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کہ پاکستان میں دھماکوں میں باجوڑ کے جو حادثہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، دھماکہ ہوا، اس کے علاوہ ترلائی والا اسلام آباد کا واقعہ ہوا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ابھی حالیہ ہمارے کرنل صاحب بھی شہید ہوئے، کچھ فوجی بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے، اس میں ساروں میں یہ افغانستان سے آئے ہوئے افغانی شامل تھے اور تانے بانے جا کے وہیں پہ جڑتے تھے۔ تو ایک بڑی بہترین اسٹرائک پاکستان نے کی ہے، جس پہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ واحد افغانستان تھا جب پاکستان پہ اٹیک ہوا اور پاکستان نے جواب دیا، تو اس کے بعد یہ پہلگام والے واقعے پر مذمت کرنے والا افغانستان تھا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اب افغانستان کے لیے کھڑا ہو کے بات کرنے والا کون ہے؟ وہ بھارت ہے۔ تو یہ بھارت کی جھولی میں ایما پہ بیٹھ کے وہاں سے جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج بھارت کے حوالے سے جو وہاں پہ ان کی فرنچائزز ہیں، سلیپر سیلز ہیں، ان کو پال رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، امریکہ دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہاں پہ انہوں نے $1 کا بازار گرم رکھا ہوا ہے دہشت گردی کے لیے۔ وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اوپن منڈی غیر قانونی اسلحے کی افغانستان بنتی جا رہی ہے، کہ دنیا میں ابھی جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی اور یہ اسلحہ جب استعمال ہوگا، پھر میرے خیال سے معاملات جو ہوں گے وہ کسی رخ پہ ہوں گے۔ پاکستان کے حوالے سے ابھی کوئی کنسرن وہ شو نہیں کراتے۔ تو بہرحال اب یہ کہتے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان پہ حملہ کریں گے، پاکستان سے جواب لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، کم میں واٹ کر لو، جو پہلے بھی تم دہشت گردی کرو اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو، اور جو تمہارا حال ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ انجام جو ہے واپس تورا بورا کی پہاڑیوں والا ہی نظر آئے گا، 2007 میں جب تم لوگ بھاگے تھے اور پہاڑوں میں چھپے تھے۔ پروگرام کا وہ ختم ہوا، چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بان۔